لیکن نماز ایسی اہم عبادت ہے کہ اس کے اندر چھوٹ کی کوئی صورت بھی موجود نہیں ہے۔ یہاں تک کہ شریعت نے حکم دیا کہ اگر تم بیمار ہو، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو تم بیٹھ کے پڑھو، اور اگر اتنے بیمار ہو گئے کہ بیٹھ بھی نہیں سکتے تو تم ٹیک لگا کر پڑھو، اتنے اس سے زیادہ بیمار ہو گئے تو لیٹ کر اشاروں کے ساتھ نماز پڑھو، لیکن نماز کی چھوٹ نہیں ہے۔ اگر آدمی بیمار ہو گیا، پانی استعمال نہیں کر سکتا، تو شریعت نے حکم دیا کہ تم تیمم کر کے نماز پڑھو۔ اور اگر آدمی کی صورتحال ایسی ہو گئی کہ آدمی کے پاس لباس ہی نہیں ہے، بالکل آدمی ننگا ہے، تو ایسی صورت میں بھی شریعت نے حکم دیا کہ نماز اس حالت میں بھی نہیں چھوڑ سکتا، اگرچہ اس کے جسم پر ایک ذرہ برابر بھی کپڑا نہیں ہے، اس صورت میں بھی نماز پڑھے گا، اس صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھے گا۔ یعنی کوئی صورت ایسی نظر نہیں آتی کہ جس صورت میں شریعت نے نماز کے معاملے میں چھوٹ دی ہو۔ اور پھر روزے کا فدیہ تو آدمی اپنی زندگی کے اندر بھی دے سکتا ہے۔ اگر ایسی صورت پیش آ گئی کہ دوبارہ صحت مند ہونے کی امید ہی نہیں ہے، لیکن نماز کی اہمیت اتنی زیادہ کہ نمازوں کا فدیہ کبھی بھی آدمی اپنی زندگی کے اندر نہیں دے سکتا۔ جب تک وہ زندہ ہے اس پر لازم ہے کہ وہ نماز قضا کرے۔ اگر اس کی پہلی نمازیں کچھ رہ گئی ہیں تو وہ قضا کرے، اور جو وقتی نماز ہے وہ نماز ادا کرے، اگرچہ وہ جتنا بھی بیمار ہو، جب تک وہ ہوش حواس کے اندر ہے، اس کے ہوش سلامت ہیں، بے ہوش نہیں ہے، اس وقت تک شریعت نے اس کو حکم دیا ہے کہ تم نماز پڑھنا تم پر لازم ہے۔ اور اگر کوئی ایسا بیمار ہے کہ اس کا خون لگاتار جاری ہے، اس کا خون جسم سے لگاتار بہہ رہا ہے، اب خون نہیں رک رہا، اب بظاہر تو نظر آتا ہے کہ اس کا وضو نہیں ٹھہرے گا، تو شریعت نے کہا کہ اس کو، یہ شخص معذور ہے، اس کو ہم معذور سمجھیں گے، یہ وضو کر کے اسی حالت میں نماز پڑھ لے۔ اگر اس کا خون لگاتار بہہ رہا ہے، اتنا وقت بھی نہیں مل رہا کہ جتنے وقت کے اندر یہ فرض نماز پڑھ لے، تو یہ اسی حالت میں بہتے ہوئے خون کے ساتھ نماز پڑھے، نماز کی چھوٹ اس کے لیے کسی حالت میں بھی نہیں ہے۔ تو جب اتنی سخت حالات کے اندر بھی نماز کی چھوٹ نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ نماز فرض عین ہے، اور اس کی اہمیت باقی تمام دینی ارکان میں سے سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، فرمایا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، فرمایا کہ اس کا دین اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایسا شخص فرمایا کفر کی طرف جا رہا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، خطرہ ہے کہ کہیں آہستہ آہستہ ایسی سٹیج پر نہ پہنچ جائے کہ اس کا اس حال میں دنیا سے جانا ہو کہ وہ کفر اختیار کر چکا ہو۔ اس لیے کہ جب آدمی نماز نہیں پڑھتا تو آہستہ آہستہ اس کا ایمان کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ فرمائے کہ نماز کی مثال تو ویسے ہی ہے کہ جیسے ایک خیمہ ہے، اور خیمے کے درمیان والی جو لکڑی ہے جس پر پورے خیمے کا دار و مدار ہے، اگر اس لکڑی کو نکال دیا جائے تو پورا خیمہ گر جائے گا۔ فرمایا کہ نماز کی مثال بھی ایسے ہی ہے، اگر دین اسلام سے نماز کو نکال دیا جائے تو دین اسلام کی عمارت بھی گر جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی مثال تو ویسے ہی ہے کہ جیسے آدمی کے جسم کے اندر سر ہے، اب آدمی کا بازو کاٹ دیا جائے، آدمی کی موت واقع نہیں ہوگی، ٹانگ کاٹ دی جائے اس کی موت واقع نہیں ہوگی، اس کا کان کاٹ دیا جائے اس کی موت واقع نہیں ہوگی، لیکن اگر کسی کا سر ہی اس کے تن سے جدا کر دیا جائے تو ایسا شخص کبھی زندہ سلامت نہیں رہ سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ تشبیہ دی، فرمایا کہ نماز کی مثال تو ویسے ہے کہ جیسے جسم کے اندر آدمی کا سر ہوتا ہے، جس طرح سر جدا ہو جائے جسم سلامت نہیں ہے، آدمی مردہ ہے۔ فرمایا کہ اگر زندگی سے نماز نکل گئی تو اس کا دین سلامت نہیں ہے، وہ اپنے دین کے اعتبار سے اپنے آپ کو کبھی کامل مومن نہیں سمجھ سکتا۔ تو اس لیے نماز کی اہمیت تھی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا حکم
ज़मीन पर नाजिल फरमाया, ज़कात का हुक्म ज़मीन पर नाजिल फरमाया, और अल्लाह तबारक व तआला ने हज का हुक्म ज़मीन पर नाजिल फरमाया। जितने अहकामात हैं सारे अहकामात ज़मीन पर नाजिल फरमाए, लेकिन नमाज सबसे आला इबादत थी, सबसे आला दर्जा रखती थी। अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म देने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पर बुलाया, यानी उस जगह पर बुलाया कि जो मकाम सबसे आला मकाम था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात अपने पास बुलाकर, अर्श पर बुलाकर ये नमाज का तोहफ़ा अता फरमाया, इसलिए कि इसकी अहमियत सबसे ज़्यादा थी, ये सबसे आला दर्जा रखती थी। इसलिए इसको ये हुक्म नाफिज करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पर बुलाकर इसका हुक्म दिया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये तोहफ़ा लेकर आए तो आकर फरमाया कि ए मेरी उम्मत, ये न समझना कि ख़ुद तो मैं सैर करके आ गया, ख़ुद तो मैं मेराज करके आ गया, मैंने तुम्हें महरूम कर दिया। फरमाया कि अस्सलातु मेराजुल मोमिन, फरमाया कि ए मोमिनो, तुम्हारी जो मेराज है वो नमाज के अंदर है। तुम नमाज पढ़ोगे तो तुम यही समझो कि तुम अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम हो रहे हो। जिस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जब मेरा जी चाहता है कि मैं अल्लाह ताला से बातें करूं तो मैं नमाज़ पढ़ना शुरू कर देता हूं। फरमाया कि मेरा जी चाहता है कि अल्लाह ताला मुझसे बातें करें तो फिर मैं कुरान पढ़ना शुरू कर देता हूं। तो मालूम हुआ कि नमाज़ पढ़ना ये अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होना है, अल्लाह तबारक व तआला से बातें करना है। और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि जब वो बूढ़े हो गए तो बुढ़ापे की हालत में उनकी बीनाई ख़त्म हो गई, नाबीना हो गए। तो तबीब ने कहा, मुआलिज ने कहा कि आपकी आँखों का इलाज तो हो जाएगा, लेकिन आपको कुछ दिनों के लिए नमाज छोड़ना पड़ेगी, सर नीचे नहीं करना पड़ेगा, आपको सर नीचे करने से रोक दिया जाएगा, आपको नमाज छोड़नी पड़ेगी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मुझे अंधे होकर रहना तो कबूल है, लेकिन मुझे नमाज छोड़ना कबूल नहीं है। इसलिए कि मैंने अपने आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान नबूवत से यह बात सुन रखी है कि जो शख्स नमाज छोड़ता है क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उससे सख्त नाराज़ होंगे। लिहाजा अंधे होकर दुनिया से चले जाना, अंधे होकर ज़िंदगी गुजार लेना मुझे ये तो कबूल है। फरमाया कि मुझे ये कभी कबूल नहीं है कि मैं नमाज छोड़ दूँ। फरमाया कि ये कैसे हो सकता है कि मैं नमाज छोड़ दूँ। और आज हम हैं, छोटा सा उज़र बन जाए हम बिस्तर से उठने के लिए नमाज की खातिर तैयार नहीं।